زحمت سخن دینا چاہوں گا ایک ایسے مقرر کو جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشناکام رہتی ہے، اور کتنے ہی کان جن کے سننے کے لیے آرزو رکھتے ہیں، اور کتنی ہی زمینیں جن کی قدم بوسی کی تمنائیں لیے رہتی ہے، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہے، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہے اور فکر مند مبلغ بھی، جو قابل قدر ناصح بھی ہے اور دلوں کو رلانے والے واعظ بھی ہے، پرزور خطیب بھی ہے اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغاں تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک ان کی مقبولیت کی شہرت ہے۔ میرے بھائیوں، میری مراد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، جن کا بیان سن کر کہنے والا بے ساختہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ میں حضرت مولانا سے اب مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی دل ربا خطابت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ Beloved brothers, we will wait a few minutes until Maulana completes his salah, and then inshallah we will take it from there. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مسجد دیکھ کے دل بہت خوش ہوا، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ ایسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے
اس کو یہاں آگ لگاتے تھے تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے۔ وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا۔ تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے خوش ہوئے۔ تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی۔ تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے اور اس پہ خرچ کیا ہے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں۔ تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپیٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے ایک اور سنا دوں۔ اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی۔ بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی، تو کہیں بھی مسجد نہیں ہوگی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ساری زمین دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں مسجد بنی ہے، یہ روشنی تو اس زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو اکھاڑ دے گا، اوپر اٹھا دے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، اس کی زمین نہیں ٹوٹے گی، اللہ اسے ایسے اوپر اٹھائے گا، اور پھر ان کو بغیر پیٹرول اور بغیر ونگز کے اللہ ان کو اڑائے گا اور بیت اللہ کی مسجد تک پہنچائے گا۔ پھر بیت اللہ کی مسجد کی زمین ایسے اوپر آ جائے گی، پھر یہ ساری زمینیں بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ کٹھی ہو جائیں گی، پھر یہ فلائی کریں گی مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی بھی خالی زمین ہوگی۔ جب بیت اللہ کا ٹکڑا اس مسجد کے ساتھ ملے گا تو وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر وہ بھی اکھڑ جائے گا اور یہ چلیں گے مسجد اقصی کی طرف، کیونکہ آسمانوں پہ جانے کا دروازہ مسجد اقصی میں ہے کہ اوپر ہے۔ تو پھر یہ ساری زمینیں مسجدیں اللہ ان کو اکھاڑ کر اوپر لے جائے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ تو آپ جنت کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے۔ کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں، رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلیں کئی سو سال، پھر ختم ہو گئیں۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں۔ میں نہ مروں، یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔
یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ دو لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کہا ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض، فی ستۃ ایام، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا۔ یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج، چاند، ستارے اللہ کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے۔ وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے، جس نے بنائے 7 سماوات طباقا،
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا، تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا، اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها، لو اور بھی لے لو، تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے، اونٹنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہ االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں، کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں، سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا ہے جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، اس کی
اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکہ ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں، تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو۔ عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو۔ تو ولا یکون الا ما ارید یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا۔ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ پھر کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گی۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔
پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو وہ کہے گا اوئے 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 ہو 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 ہو. وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، او میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا. نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اری موت آ جا مجھے مار دے، اری موت آ جا مجھے مار دے. یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے. یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی. میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. حتیٰ اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها. جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتیٰ اذا جاؤوها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے. جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے
تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہو گیا اوپر۔ تو اجرد، صاف شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے، جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ۔ 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا، اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی، تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد،
بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا. یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بھائی نا، نا بھائی نا، نا بھائی نا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم. نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا. من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحذ، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ.
ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ ہے نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا. اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں. جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا. تو یہ حال ہوگا سب کا. ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا. پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون. تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا. دروازہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو. اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے. اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی. اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں. تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا. بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا. انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا
یہ بھتیجا تھا تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا. میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا, وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا, اب ہمیشہ جوانی ہے, بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے, جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا, اب ہمیشہ صحت مند رہو, بیماریاں ختم, دکھ ختم, غم ختم. اینک لگ رہی ہے, ضرورت نہیں ہے. کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے. صحت مند رہو. یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو, میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں, مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو, ڈائٹ چارٹ دے دو, اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو, میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر, تصح فلا تسقموا ابدا, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جو کرنا ہے کرو, ہمیشہ صحت مند, بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بات, نیند کوئی نہیں جنت میں, نیند کوئی نہیں, کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے, وہ تھکن تو ہے نہیں, لہذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے, کبھی کرتا ایسے کرتا ہے, نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا. ایسے جوان, ہر وقت مزہ, پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ, وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی, کبھی بیمار نہیں ہوگے. ساری ڈاکٹریاں ختم, سارے آپریشن ختم, سارے ہسپتال ختم, اور ایسی صحت ہے, پیشاب نہیں, پخانہ نہیں, ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں, واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں, لانڈری کوئی نہیں جنت میں, ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں, کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں, کچھ 40 سال ہو گئے مجھے, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں نے پوری دنیا, میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک, 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. کبھی بیگ ادھر ہے, کبھی بیگ ادھر ہے, کبھی بستر بھی. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے, ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو بیگ, اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے, اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ چھوٹا سا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے, یہ طوبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جذع, 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے, یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے,
سبحان اللہ، اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتہ. آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا. اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں جو ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی. ٹھک. دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی، نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم، سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم. ہم سب مر جاتے، اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جوں. تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو.
کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مل جائے گا۔ جنت میں جو چار آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا، اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں، وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے۔ یہ سب سے مزے کا ہوگا، اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایک قطرہ، ایک ڈراپ۔ یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے۔ اور وہاں اللہ شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں، مزے آ گئے۔ تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو۔ آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی۔ جو آخری جنتی جہنم میں، آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا، وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا۔ جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہا جی کیا؟ کہا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں۔ یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی، وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر۔ جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے، ہم ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی، یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہوگا، تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں، یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو۔ زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے۔ ان کا صدقہ، ادھر دیکھو ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو، ان کا خیال کیا کرو۔ غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا۔ تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں
تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے, اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں, الٹا کر دو, کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو, اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا, اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی, یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں, اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں, کہ فکر نہ کرو تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں, حالانکہ سارے سب کو پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتہ ہے یہ ایسے یہ دھوکہ, لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 80,000 slaves. اما آن علی سیدنا ان نزورہ, ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے, کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جو میں نے بڑی مار کھائی ہے, وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے, مجھے بڑے لتر پڑے ہیں, شکر کرو میں آ گیا ہوں. اب وہ ایسے ناچتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے. آگے ایک تخت ہوگا, اس پہ بٹھائیں گے, کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں, بھوکے ہیں, کھانا کھلاؤ. تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی, ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا. کتنے؟ 80,000. تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000. 1,60,000 دونوں مل کر. ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی, ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا, 80,000 ڈرنک پی جائے گا, اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں, کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا, نہیں, وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی, ایسے. یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے. وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے, اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا, منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی, نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا, نہ اوپر دیکھے گا نہ یہ دیکھے گا, نہ ایسے کر گا. اور کتنی دیر 40 سال, 40 ایئر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. وہ ہے میں مر گیا, میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا, اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہوگا. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, ان کو جوش آ گیا, کہنے لگے مولوی صاحب صرف معانقہ ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے, آتا صحیح, آگے بھی بہت کچھ ہے. بھائیو, اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے؟ کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے, 5 وقت نماز پڑھو, رزق حلال کماؤ, حرام سے بچو, نفرتوں سے بچو, فرقہ واریت سے بچو, لڑائیوں سے بچو, ماں باپ کو عزت دو, بیوی کو احترام دو, بچوں کو محبت دو, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو. یہ پرسوں وہاں ڈربن میں 1-2 تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے. میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام, نہ تو بچوں کا, نہ تو بیوی کا, نہ تو ماں باپ کا, نہ تو اپنے آپ کا. تیرے پیسوں کا کیا فائدہ؟ کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بیوی کے لیے, آپس میں محبت سے رہو.
سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ. اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خاوند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا؟ تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی. دیکھ رہے ہو، یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں. اتنے میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی. ٹھیک ہے، ایسے بیٹھو تم، اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے. وہ کہتا ہو کتے وہ کم تھا اے کر کے آیا. شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے. خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا. تو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو. چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے. اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا. یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل. میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے دہریے ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے. تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو. چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنا موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو. اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو. یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے. میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں. اچھا بھائی لے لے. لیکن میں اندر سے بجھ گیا. بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن لوں. وہ اندر سے مٹ گئی. اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں. ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے، اماں، مام، کہتے ہیں ہاں بولو. نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے. ہاں بولو مام، مجھے چاہیے، بعد میں آنا. نہیں مجھے ابھی چاہیے. کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا. نہیں مجھے ابھی چاہیے. دھڑا جاؤ لو کے پٹھے. بچوں کو تباہ کر دیا. جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو. جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو. یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں. جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو. ان تاجروں کا یہ حال ہے. ان کی کیا لائف ہے؟ روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں. ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا. میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا. تو مطلب اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو. ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے. اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں. یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں. اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی.
تو سخی بنو. اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے. اللہ کو سخاوت پسند ہے. زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. وہ درمیان میں ہوتا ہے. جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے نا، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر. وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے تمہیں پتہ کوئی نہیں. سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا اب ایک کہانی سنو. جب وہ زکوٰۃ سے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ سخی بنتا ہے. خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا. اس کو بڑی پسند آئی. اس نے کہا 4000 دینار دے دو. 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی. اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو. ان کا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا. کہ تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے. اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. اس نے اسے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے. بادشاہ اتنا ہنسا. اس نے کہا 4000 اور دے دو. وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار. اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا. دینار سونے کا ہوتا تھا. وہ جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا. تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا. تو شیریں تو پہلے ہی غصے میں تھی. کہ دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں. ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو. اس نے اس کو پھر بلا لیا. اوے بدبخت، تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا 4000 اور دے دو. سخی بنو، بخیل نہ بنو. محبت کرو، نفرت نہ کرو. نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر. اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے. چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے. اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو یہاں سے اٹھ کے. ناراض نہ ہونا ایک دوسرے پر. غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں. بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہوگی بیوی سے بولنا بند. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. بیوی ناراض ہوگی، خامن سے بولنا بند. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا. تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے. ملو، بولو، محبت رکھو. کیا کرو گے؟ نفرتیں لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں. اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، ایک واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے. جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا. اور میرے رب کی قسم، میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا.
پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو، اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو۔ 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیے کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں، اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں، تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے، یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ، میں ان کی طفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے۔ یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں۔ یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتہ، یا اللہ مجھے نہیں پتہ، مجھے مرنے پہ پتہ چلے گا کہ تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا۔ یا اللہ سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتہ مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے موت۔ یا اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کو خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے،
تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا، 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے دیکھا، ہمارے دادا پردادا نے دیکھا، ہماری اگلی نسلیں نے دیکھی، ہمیں قربان جاؤں یہ ساری گندیوں کے باوجود تیرا محبوب ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی یا اللہ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے تیرا محبوب امتی امتی کہے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، جب تو کہے گا دکھاؤ کیا لائے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دکھائیں گے؟ جب تم کہے گا ارنی ماذا قدمت ہوئے میرے مولا مر گئے، حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم فقیر ہیں یا اللہ، فقیر ہیں، کھوٹے سکے ہیں دامن میں۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ چل جاتا ہے، باقی تو کہیں کھوٹے سکے نہیں چلتے، صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ ہم کھوٹے ایمان والے ہیں، کھوٹی نمازوں والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کے آنسوؤں کا ہمیں سہارا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ تو قریب ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے حقدار نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی گرمی سے بچا لے، ننگے ہونے سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس دن تیرے دیدار کا دن آئے تو ہمارا نام لے کر بھی پوچھ رہا ہو کیا حال، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو اپنے پیاروں کے نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہم سے بھی پوچھ لینا کیا حال ہے، ہمارے بارے نیارے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، آسمان سے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، عرشوں سے ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رحم فرما دے، اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہ ہاں کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار ایک ایسا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔